السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے شروع میں ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج ہماری بلڈنگ کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہے. وہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم اپنے گیسٹ کی جو تصاویر ہیں وہ نہیں چلا سکیں گے. آپ کو جو آج اتنی اہم گفتگو کی ہے لوگوں نے وہ نہیں سنا سکیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا حافظہ اتنا اچھا ہے کہ ہم آپ کو وہ بتائیں گے ضرور جو انہوں نے کیا کہا اور آج کس نے کیا کہا. تو اب مریم نواز شریف صاحبہ نے آج اپنا جو بیسک ان کا جو وہ بیسک ریٹرن کا جو کی وجہ تھی اور جو وجہ بنیاد بنی خاقہ نواز صاحب کی ناراضگی کی، وہ تھی ان کی نائب صدر بننا، اور اس کے بعد ظاہر تنظیم سازی میں وہ فوکل پرسن رہیں گی اور اب لیڈ بھی وہی کریں گی. اور بھاورپور سے انہوں نے آغاز کیا. وہاں پر انہوں نے 5 لوگوں کے ٹولے کی بات کی. انہوں نے کہا عمران خان ہے وہ ایک ٹولے میں، ایک ڈیم والے بابا جی، اور ایک کھوسا صاحب کا نام لیا، اور دوسرے چوتھا انہوں نے نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ، آنکھیں اور کان وہ تھے، خیبر پختونخوا میں پوسٹڈ تھے، اور انہوں نے ہی طالبان کو ری سیٹل کیا. اور یہ تمام جو دہشت گردی کے جو اس وقت معاملات ہو رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی غلط پالیسی سازی کی وجہ سے ہیں. پھر مہنگائی کے اوپر بھی انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے جو IMF سے معاہدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا، اس کا جاتے جاتے اس کو اتنا خراب کر گئے کہ اب کوئی بھی نہیں نیگوشیٹ کر پا رہا. تو تمام تر جو معاملات ہیں وہ اس وقت مریم صاحبہ نے لے کے سارے عمران خان سے ڈال دیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ آج انہوں نے وہ حلف بھی اسی طرح سے اٹھوایا جس طرح عمران خان صاحب اٹھواتے ہیں. بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کا جلسہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں کہ اس میں مریم نواز شریف صاحبہ تھیں. آج نوجوانوں کے اوپر بڑا زور تھا، آج خواتین کے اوپر بڑا زور تھا. یاد رہے کہ نوجوانوں میری بات سنو، عمران خان صاحب کا بھی خاصا ہے، آج نوجوانوں میرے بچوں میری بات سنو، آج مریم صاحبہ نے بھی یہی فرمایا. اور تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کھنڈرات ہوتی ہے اس ملک میں 75 سال میں اگر کوئی کام ہوا ہے، کوئی بھی چیز بنائی گئی ہے تو وہ صرف نواز شریف صاحب نے بنائی ہے اور ان کے 7 سالہ ٹینیور میں بنی ہے، ورنہ اس ملک میں صرف کھنڈرات ہوتے ہیں. اب اس سے ہم اگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن بات تو ماننی پڑے گی کہ بہت سارے موٹر ویز، بہت ساری چیزیں جو لگائی گئی ہیں جن کو آج ہم لوگوں کو دکھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نیٹ ورک ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کو دیا ہے. پھر انہوں نے کہا پتہ نہیں کس کو تکلیف ہوئی اور کیوں تکلیف ہوئی، جب آٹا سستا تھا، چینی سستی تھی، تو پر کس کو کیوں تکلیف ہوئی؟ اب کس کو کیوں تکلیف ہوئی از این امپورٹنٹ کویسچن. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں پشاور میں جو حادثہ ہوا، جو دہشت گردی کا اتنا اندھوناک معاملہ ہوا، اس پر انہوں نے کوئی تعزیتی بیان نہیں دیا، اس پر انہوں نے کوئی کنڈمنیشن نہیں کی، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ان کا کوئی بھی خیبر پختونخوا کا رکن اب جو سابق اسمبلی رہی ہے وہ کسی جنازے میں نہیں پیش ہوا، وہ کہیں پہ بھی نہیں تھے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ. اور یہ 10 سال گزارنے کے بعد ہے. اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ریز کیا ہے کہ 417 ارب روپے کہاں گئے جو آپ کو دیے گئے؟ آپ ایک فورینزک لیب نہیں بنا سکے پشاور میں، آپ ایک بھی کوئی سیف سٹی کا اسکیم نہیں لانچ کر سکے، آپ نے CTD کو کوئی ہتھیار نہیں دیے. آپ نے کیا تو کیا کیا ان پیسوں کے ساتھ؟ تو اور خیبر پختونخوا میں 10 سال جو ان کا ماڈل ہے، جو کہ PTI کا ایک ماڈل ہمیں نظر آنا چاہیے جو ان کو پورا پاکستان دے دیا جائے. تو اگر خیبر پختونخوا کا یہ حال ہے تو اگر پاکستان ان کے حوالہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ آج ظاہر ہے پھر ایک بار پھر تاکید کی عمران خان صاحب نے کہ میرے پاس کیا کوئی لکھ کے دے گیا تھا کہ کیا سازش ہو رہی ہے، مجھے بس پتہ ہے، اور مجھے پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے سچ ہے. تو اس لیے آصف علی زرداری صاحب گلٹی ہیں، اور اچھا کیا وہ کورٹ چلے گئے، انہوں نے ہرجانے کا کیس لگایا کیونکہ میرے پاس ایک موٹی سی کتاب ہے کورٹ میں پیش کرنے کی. اب وہ ثبوت سے بھری ہوئی ہے یا اور بھی چیزوں سے بھری ہوئی ہے، یا صرف جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا صرف نفرت اس پہ بھری ہے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن اس پہ بھی معاملات پہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے شروعات کر لیتے ہیں پنجاب سے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رضوان رضی صاحب. بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رضی صاحب، یہ جو آج مریم صاحبہ کی سپیچ کے فوری بعد عمران خان صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ فوری طور پر آئیں اور کہیں کہ دیکھیں یہ تمام الزامات جھوٹ ہیں، طالبان کے معاملے پر یو ٹرن لے گئے، مہنگائی انہوں نے کہا میری وجہ سے نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس وہ سکلز نہیں تھے تو پھر نہیں کرنی تھی نا اتنی سازش. کیوں کی اتنی سازش؟ تو بتائیں سر، کیوں کی اتنی سازش؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں، پہلے مجھے یہ فکرہ کہہ لینے دیجیے گا پھر میں سازش کی طرف آتا ہوں. عمران خان صاحب جو تھے وہ پہلے گراؤنڈ میں اکیلے کھیل رہے تھے، وہ خود ہی بال کرتے تھے، خود ہی اس کے اوپر شاٹ لگاتے تھے، اور خود ہی امپائر کی جگہ پہ کھڑے ہو کے چھکا قرار دے دیتے تھے. بعض اوقات ان کا دل کرتا تھا تو وہ خود ہی آؤٹ ہو کے باہر بھی چلے جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ نیا میچ شروع ہوگا تو میں کھیلوں گا. اب پہلی دفعہ ان کے مقابلے میں ایک پلیئر آیا ہے جس نے کہا ہے کہ اگر آپ بیٹنگ کرو گے تو بالنگ میں کروں گی، اور اگر تم بالنگ کرو گے تو بیٹنگ میں کروں گی، اور اس کا نام ہے مریم نواز شریف. تو عمران خان کے لیے وہ جو سہولت دستیاب تھی پچھلے 9 ماہ میں کہ وہ اکیلے میدان کے اندر دندناتے پھر رہے تھے، وہ سہولت آج سے ختم ہو گئی. اب وہ میچ جو ہے وہ کوئی بھی جیت سکتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم is the only contender in the last 9 months to challenge Imran Khan صاحب. You're saying she's the only contender?
یس وہی ان کو منہ دیتی ہیں، جسے پنجابی کے اندر کہا جاتا ہے، وہ اردو کے اندر ہمارے کراچی کے دوست کہتے ہیں کہ منہ دینا، تو وہی ہیں جو ان کو منہ دیتی ہیں، باقی جو ہیں ان کو تو ان کا سوشل میڈیا اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے آئیڈیل صوبہ ہے، اور اس آئیڈیل صوبے کے اندر اگر انفراسٹرکچر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا معاف کیجئے گا، تو کیا آپ کو وہ سوشل میڈیا واریئرز بھی نظر نہیں آ رہے جن میں سے 1300 کی لیٹسٹ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ابھی 1 سال پہلے کی ہے اپنی حکومت جانے کے چند ماہ پہلے عمران خان صاحب نے 1350 سوشل میڈیا کی بورڈ واریئرز جو تھے وہ بھرتی کیے تھے۔ تو وہ آپ کو یہ ثابت تو کر رہے ہیں نا کہ یہ سازش ہوئی ہے، تو یہ کون ثابت کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا ثابت کر رہا ہے نا کہ جناب یہ جو بم دھماکہ ہوا ہے یہ کوئی سازش ہوئی ہے، اور جناب اس کے ساتھ افغان گورنمنٹ بھی بول پڑی ہے۔ دیکھیے میں کل سے اس کو واچ کر رہا ہوں، ہمارے کسی وزیر نے ابھی تک افغان حکومت کے اوپر ایز اے گورنمنٹ الزام نہیں لگایا، ہماری کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن وہاں سے جناب متقی صاحب کا بیان آ گیا بڑا دھانسو قسم کا کہ جناب آپ نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا۔ بھئی ہم نے کہاں الزام لگایا؟ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن وہ بھی بول پڑے ہیں۔ پھر ڈسپلن فورس کے اندر، پاکستان کے اندر اس کی پہلی ایک دفعہ تاریخ میں مثال ملتی ہے، کھر صاحب کے دور کے اندر میرا خیال ہے کہ پولیس نے ہڑتال کی تھی۔ اب جناب کے پی پولیس نے ہڑتال کر دی ہے کہ ہمیں یہ جو نام معلوم ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ بھائی اس وقت تک کوئی جی آئی ٹی نہیں بنی، فورینزک آپ پنجاب سے ادھار لے رہے ہیں، اوکے، کمانڈ میں آپ ہیں نا، تو بتائیے آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ اگر آپ کو سب معلوم ہیں تو بتائیے نا کہ کیا ہوا بھائی، بجائے اس کے کہ یہ سازشی تھیوریاں اور عمران خان سے جو آپ نے سیکھی ہیں وہ تھیوریاں آپ بڑھائیں آگے۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ جو سٹرائک کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ پچھلے 8-10 سال میں ریکروٹ ہوئے ہوں گے نا، جب وہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہوگی تو بتائیے کہ کیا ہوا ہے۔ رضی صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو امجد نیازی صاحب نے جوائن کیا پی ٹی آئی سے، امجد نیازی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں۔ لیکن نیازی صاحب بہت مبارک آپ کے، فواد چودھری صاحب تو رہا ہو گئے، اللہ کرے کہ علی وزیر صاحب کی بھی کوئی باری آ جائے رہا ہونے کی، پتہ نہیں پنجاب کے ہی لوگ رہا ہوتے رہیں گے لیکن باقی جو ہیں وہ سٹیزنز آف، لیکن اسی اس بنیاد پر کہ ان کو کہا گیا کہ پلیز اب آپ نے کوئی اور اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا میں نے جو کہا تھا میں اس پر قائم ہوں، اور کمشنر کو تو ان کو بلا کے دو، تو مطلب یہ تو لیول ہے سر، کیا کریں۔ آپ بہت خوش ہوں گے ایسے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، چلیں مبارک ہو آپ کو، لیکن سر یہ بتا دیجیے گا کہ خیبر پختونخوا کا جو معاملہ ہے اس وقت، جو 417 ارب روپے کہاں گئے سر؟ یہ کیوں نہیں لگے؟ فورینزک لیب بھی ایک نہیں بنا سکے آپ لوگ، مطلب فورینزک کے لیے بھی آپ کو پنجاب بھیجنا پڑتا ہے، اور پھر آپ شہباز شریف صاحب کو غلط بھی کہتے ہیں، کرپٹ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں، لیکن لیب تو انہوں نے بنائی تھی سر۔ پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا متنازع بیان دیا ہے جس کا کوئی منطقی یہ بنتا ہی نہیں تھا۔ وہ پرائم منسٹر یا تو وہ نون کے پرائم منسٹر بن چکے ہیں اور پہلے امپورٹڈ تو تھے ہی تھے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک ایسا صوبہ جو مسلسل حالت جنگ میں تھا اور ابھی بھی مطلب دوبارہ وہاں پہ جو ایشو کھڑے ہو گئے ہیں، تو دوبارہ حالت جنگ میں ہے کہ جب صوبہ حالت جنگ میں آ جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ پیسے لگتے ہیں، وہاں جنگ نہیں لڑی جاتی۔ آپ خود سوچیں کہ انہوں نے کہا جی کہ اتنے عرصے میں جی ہم نے اتنے پیسے، اتنے ارب روپے دے دیے، اب وہاں پہ آپ نے اس کا کوئی کسی سے پوچھا کہ وہ پیسہ کہاں لگا کہاں نہیں لگا، آپ نے ایک بیان داغ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پولیس کے اوپر یا وہاں پہ آپ جو لیویز ہیں یا مختلف آپ کے پاٹا اور پاٹا کے اندر جو بہت سارے اس وقت جو کہ ابھی تو وہ پارٹ آف کے گورنمنٹ ہیں، اس سے پہلے تو وہ پارٹ نہیں تھے جو یہ فورسز، تو اس پہ کتنا خرچ ہوتا رہا ہے اور پھر یا خرچ کیا جاتا رہا ہے۔ تو آپ نے سب چیز جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دی۔ آپ نے ایک کوشچن ایسا ڈال دیا بحیثیت پرائم منسٹر ہوتے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی غلط روایت ہے اور یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ نہیں سر، سوال اٹھانے کا مطلب حق بھی آپ لینا چاہتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے ڈینیل والے معاملے میں بھی یہی کہا ہے کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں سوال کیوں داغا؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں 417 ارب کہاں گئے نیاز صاحب وہ کہاں گئے؟ میں یہ تو جاننا چاہتی ہوں۔ جی 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 میری بات سنیں،
وہ پرائم منسٹر اگر کہلوانے کے حقدار ہیں اچھا تو صوبے میں بیٹھتے، صوبے کا چیف سیکرٹری ہے، صوبے کا آئی جی ہے، وہ ان سے پوچھتے کہ یہ ہم نے جو وفاق میں جو اگر سیکورٹی کی معاملے کو پیسہ دیا ہے تو وہ کہاں لگا ہے. اس کے بعد ان کا یہ بیان بنتا تھا. سر وہ شاہزیب خانزادہ نے کل پوچھ لیا کمشنر سے، وہ انہوں نے بتا دیا، ساری چیزیں تو بتا دی کل، آئی جی نے ساری چیزیں تو بتا دی. یار آپ نے ایک سوال کیا نا. اچھا چلیں جی 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 ٹھیک ہے، وہ کھڑے پہ تو نہیں بیٹھے نا. کھڑے پہ بیٹھے ہوتے تو یہ سوال داغ دیتے تھے، یہ میں داغ دوں نا یہ سوال تو چلو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں باہر اور میرا کوئی. وہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو کھلاتے ہیں. ایک ایسا ایشو جس میں اس وقت ریاست پاکستان ہو یا آپ کے ادارے ہو، وہ اس دوبارہ ایک جو جنگ آ چکی ہے آپ کے گلے میں آ گئی ہے دوبارہ. آپ دہشت گردی نے سر اٹھا دیا ہے. اس میں آپ ایک ایسی بلیم گیم میں پڑنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کے پی کے پولیس کی اور لیویز کی یا جتنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ان کی کارکردگی کی خود بخود آپ نے کوشچن مارک کر دیا. اس کا مطلب ہے آج پھر جو حادثے ہوئی ہیں کیا ان کے لیے آپ نے کیا ان کو ایک میسج دیا کہ آپ ایسے ہی فضول میں اپنا خون پاکستان کے لیے باہر. اللہ معاف کرے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس کے اوپر کون سی سیاست ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کہ جی یہ ایشوز کیوں وجود میں آئے. جب ہیبت اللہ نے ٹی ٹی پی کو ایکسپٹ کیا تو اس گورنمنٹ کا کام تھا کہ فوری طور پہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلاتی اور اس پاکستان کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتی تاکہ آج پوری قوم اداروں کے پیچھے کھڑی ہوتی اور آج کوئی نیم ایکسکیوز نہ کر رہا ہوتا کہ یہ سیکورٹی لیبس ہیں، یہ سیکورٹی لیبس نہیں ہے، یہ کوئی جماعت پیچھے ہٹ رہی ہے یا آگے جا رہی ہے. لیکن سب پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کمزور سے کمزور پاکستانی بھی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ملک کے اوپر ذرا سے بھی آنچ آئے. نیازی صاحب میری گزارش سن لیجیے گا، اگر آپ اجازت دیں تو اب میں انٹرفیئر کر لوں. نیازی صاحب آپ کے سوال کا جواب آ گیا. میری بات تو قربانی دی ہے تو کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے لیے وجود پاکستان کے لیے دی ہے نا. اچھا سر وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہی قربانیاں جو ہیں میں انہی کا آپ سے ذکر کر رہی ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز جب ہوتی تھیں تو تمام سٹیک ہولڈرز کو جمع کرنا عمران خان صاحب کرتے تھے. کیا انہوں نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے؟ کیا وہ بلاتے تھے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ بلاتے تھے ان کو، یا کوئی اور میٹنگ بلاتا تھا اور عمران خان صاحب طلب بھی نہیں ہوتے تھے اور آتے بھی نہیں تھے؟ سر اس لیے میں کہہ رہی ہوں پریسیڈنٹ اچھی نہیں ہے اس ملک میں. لیٹس ناٹ لک ایٹ واٹس ہیپنڈ. میں اس میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس سوال سے اعتراض ہے یا سوال کس ایریا میں اٹھایا گیا وہ اعتراض ہے آپ کو؟ کہ سوال یہ بیٹھ کے خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے بات کرتے تو پھر اعتراض نہ ہوتا اس سوال سے آپ کو؟ آپ سن لینا، آپ نے داغا نے سوال داغا نا میزائل پھینکا تو میزائل کا جواب. اچھا سر میں جوابی فائرنگ کے لیے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ پارلیمنٹ کے اندر ہوئی. اسٹیبلشمنٹ اور آرمی جتنی بھی ٹاپ ہیرارکی تھی وہ وہاں پہ تشریف لائی. تمام پولیٹیکل فورسز، شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، سب جماعتیں جو ہے انہوں نے وہاں پہ 3 مرتبہ بلایا گیا اجلاس اور پاکستان کے حالات کے پاکستان کیا کھڑا ہے، حالت یہ بیفور فال آف کابل تھا اور کہ آفٹر فال آف کابل کیا ہوگا، پاکستان کیا کھڑا ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی، تمام لیڈرشپ کو بتایا گیا. انہوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان اس میٹنگ کے اندر اگر آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. ہم نے پھر بھی سیکریفائس کیا. ہم نے کہا پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے رکھ کے ان کو کہا کہ آئیں تجاویز دیں. وہاں پہ یہ باتیں ہوئی کہ طالبان ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ہو، یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں، ان کو ہم کس طرح ہینڈل کریں اس کے اوپر تجاویز دینی تھی. لیکن بدقسمتی سے میں زیادہ نہیں بات کرتا کیونکہ وہ ٹاپ سیکرٹ میٹنگ تھی. سر یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سوری نیازی صاحب آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ میری بات سن لینا. نہیں کب کی بات کر رہے ہیں؟ میں کیمرہ سیشن میٹنگ تھی، ان میں بتایا گیا، لیکن ایک بھی یہ جو اس وقت کے آج گورنمنٹ میں یہ پی ڈی ایم جماعتیں ایک بھی کوئی تجاویز اس وقت انہوں نے نہیں دی سوائے اپنی ٹی وی پہ. سر یہ کب کی بات ہے؟ میں سے وہ جاننا چاہ رہی ہوں. میں یہ 2022 کی بات 2022 ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب
फैज साहब यहाँ पे आपकी पार्लियामेंट में 3 दिन से मीटिंग एक दफा हुई, फिर दूसरी दफा हुई, फिर तीसरी दफा हुई। आपको याद होगा सुबह से लेकर रात 12 बजे तक मीटिंग चलती रही थी। तो मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था सर? क्या इमरान खान साहब ये हक नहीं, हक बजाने, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि वो हक बजाने में, ये कहने में, जी जी जी, अच्छा मेरी बात सुनो, इन्होंने उस मीटिंग में सिवाय अपनी मतलब जाती कोई वेंडेटा सामने ले आते थे, एक तजवीज दी हो ना, एक तजवीज कि हाँ जी पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, फॉल ऑफ काबुल का उसके कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कौन कौन सी फोर्सेज होंगी, टेररिस्ट कैसे आएंगे, क्या नहीं आएंगे, पाकिस्तान के इंटरनल, पाकिस्तान के एक्सटर्नल, पाकिस्तान के बॉर्डर क्या मसाइल आएंगे, इसके ऊपर आप हमें बताएं क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं दी वहां पे। तो सर ये पहले आपने कहा ये हाजिर नहीं हुए, लेकिन फिर दूसरी तीसरी मीटिंग में हाजिर हो गए, पहली में नहीं हाजिर हुए, फिर दूसरी तीसरी मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, आए थे, मैं जो कह रहा हूँ, इन्होंने कहा था कि इमरान खान अगर आएगा तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा, इमरान खान ने कहा ठीक है, इनसे ब्रीफिंग आप इनको दें, अच्छा, इनसे तजावीज लें, जो ये कहना चाहते हैं हम वो लागू करेंगे। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और सर उस वक्त तजवीज नहीं आई, तो क्या आपको लगता है व्हाट वाज द प्लान दैट वाज सेट फॉर्थ? फिर उनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, जो बाजवा साहब की पॉलिसी थी? वो टॉप सीक्रेट है। अच्छा, टॉप सीक्रेट, ओके सर, बहुत सारे मंदर जासूस। अच्छा ठीक है आप जैसा नाई साहब, आपकी ऑडियो का थोड़ा सा इशू है, मैं जरा चाह रही हूँ कि वो फिक्स हो जाए, क्योंकि मैं आपको सही तरह से सुन नहीं पा रही, हम वो भी एड्रेस करते हैं। नाई साहब, मैं आपका सर कोई कमेंट ले लूँ सर इस बात पे कि ये जो बात कर रहे हैं ये सही करें, 2022 में जो 3 मीटिंग्स हुई थी और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इसलिए नहीं आए थे क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर इमरान आएगा तो हम नहीं आएंगे, तो फिर ये बात उनको अब सूट नहीं करती ना कहना सर? मैं देखिए, अब न्याजी साहब जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन है, मैं तो पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ, लेकिन बाकी जो मीटिंगें रही हैं इस नौयत की, उसके अंदर तो इमरान खान साहब ने इनकार किया हुआ है ना, तो ये वाहिद मीटिंग ऐसी होगी जिसके अंदर तसलसल से हुई हैं सर, तसलसल से हुई हैं, और हमें याद भी आ रहा है, मुझे उनकी थोड़ी सी मुझे याद भी आ रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर पॉलिसी साजी के लिए अगर तजवीज मांगी गई तो क्यों नहीं दी गई, और उस वक्त क्यों नहीं दी गई, और देनी चाहिए थी ना? अच्छा देखिए मेरा ख्याल है न्याजी साहब के इल्म में नहीं है, तो मतलब कि मैं आपको अर्ज कर देता हूं, पाकिस्तान ने फॉल ऑफ काबुल के बाद अफगानिस्तान में जाके टीटीपी के साथ एंगेजमेंट किया। टीटीपी रुझान उस तमाम मुज़ाकरात की हर हफ्ते इतनी लंबी प्रेस रिलीज जारी करता था। जो फाइनल प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि आप जनाब टीटीपी के तमाम लोगों को रिहा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग अपने इलाकों में वापस जाना चाहते हैं उनको वापस जाने देंगे, जिनकी इमरान खान साहब ने आज भी इतराफ किया है कि वो 40,000 लोगों को लाके बसाना चाहते थे, ये पॉलिसी हुई थी। नंबर 4, जो लोग आपके हमारे उनके ख्याल में नाजायज मारे थे उनकी आप कंपनसेशन देंगे जो दी गई, और नंबर 5 आप फाटा खाली करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मुज़ाकरात फंस गए थे कि जी फाटा तो हम खाली नहीं करेंगे, ना वहां से पुलिस बुलाएंगे ना नेवी बुलाएंगे, और वो मुज़ाकरात यहाँ पे आके अटक गए थे। लेकिन जो 40,000 लोग जिनके आज भी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ला के आबाद करने की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं की स्ट्राइक है ना इस वक्त लम्हा मौजूद के अंदर। सर 4.5 लाख का फिगर है, दूसरी बात आपने उसी की बात करें ना, नहीं उसकी नहीं बात कर रहा, 45,000 जो इमरान खान साहब ने एक हफ्ते पहले जो खबर गुफ्तगू की थी। जी ठीक है, मुझे याद आ गया। हाँ, आज वो कह रहे हैं नहीं 4.5 लाख लोग जो आज उन्होंने 40,000 का कहा ना। अच्छा, हाँ, 4.5 लाख तो वो हैं जो कि वहां से तालिबान से डर के भागे हैं और पाकिस्तान में आके आबाद हुए हैं या छुपे हुए हैं या वापस नहीं गए। लेकिन वो 40,000 लोग जो हैं वो लाने थे ना उन्होंने, वो किसी तरीके से आ भी गए। बैरिस्टर सैफ का रिकॉर्ड के ऊपर बयान मौजूद है कि जनाब वो जो तालिबान आते हैं वो अपनी फैमिलियों से मिलने आते हैं जो यहाँ पे आके आबाद हो गई हुई हैं, ये बयान भी उनका रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो पॉलिसी तो वाज़ेह हो गई, पॉलिसी तो ये थी कि तालिबान के साथ एंगेजमेंट करनी है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग करनी है, उनको लाके यहाँ पे आबाद करना है। अब मेरा मतलब है कि इसमें तो कोई टॉप सीक्रेट वाली बात ही नहीं है, सब कुछ वाज़ेह है। अब आखिरी पॉइंट जो आपने फाटा खाली नहीं किया और फाटा खाली नहीं करना था और नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की फोर्स को, उसके बाद उनका अटैक आ रहा है। और इमरान खान साहब ने कल के अंदर, आज की तकरीर के अंदर नहीं, कल के अंदर उन्होंने फरमाया था कि ये धमाके इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने तालिबान हुकूमत को इंगेज नहीं किया, जिसके ऊपर फिर तालिबान की हुकूमत का रिएक्शन भी आ गया कि हमारा भाई इससे क्या लेना देना, आपका इंटरनल मामला है, उससे इंटरनली निबेड़े।
لیکن میرا مطلب ہے کہ اتنا تو نہ عوام الناس کو سمجھیں, ساری چیزیں سامنے آبویس نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ناصر حسین شاہ صاحب نے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. آئی نو کہ آپ فلائٹ پر تھے, بہت مہربانی آپ نے جوائن کیا سر شارٹ نوٹس. سر یہ پھر ناصر حسین شاہ صاحب, کیونکہ یہ تو ظاہر ہے ہٹ جانے کا نوٹس تو آ گیا ہے اور آپ پیپلز پارٹی کی کانڈمنیشن بھی آ گئی ہے سامنے, مذمت بھی آ گئی ہے جو بیان دیا تھا عمران خان صاحب نے. آج انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا. انہوں نے کہا بڑا اچھا ہوا آپ لوگ چلے گئے کورٹ اور آپ نے مجھے ہٹ جانے کا نوٹس بھیج دیا, کیونکہ میں تو اتنی موٹی میرے پاس ثبوتوں کی کتاب ہے. اور ان کی دلیل یہی ہے کہ کیا مجھے کوئی لکھ کے دے گا کہ پلان کیا ہے, بس مجھے علم تھا اور علم ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اور اب تک میری کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی, اس لیے یہ بھی غلط ثابت نہیں ہوگی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی دیکھیں, خان صاحب نے تو اپنا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے نا, وہ تو ایک خط درمی کہہ لیں یا ایک انا, اور پھر جو بس میں ہوں تو ٹھیک ہے, وہ بس اپنی ذات میں کرتے رہتے ہیں, اور یہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. لیکن اب ان کو پتہ لگ جائے گا, یہ جو قانونی نوٹس ان کو ملا ہے اور اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. اور یو ٹرن ان کے لیے تو مشہور ہے, یہ بالکل جو مرضیہ کہہ لیں, لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں یہ معافی مانگیں گے. اور اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ سامنے لائیں, کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے سنا, کسی پہ الزام لگانا اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب آج تک کون سا الزام انہوں نے پروف کیا اور آپ لوگوں نے کون سے الزام کو رد کیا, یہ تو کوئی سر ان کے لیے بہت آسان ہے, آپ ایسی باتیں نہ کریں. الزام لگانا ان کے لیے سب سے آسان ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ لیکن دیکھیں, انتشار پھیلانا یہ کوئی مذاق نہیں ہے, اس طرح کا الزام اور جی پھر ابھی آج پھر اسی بات پہ قائم رہنا, تو اس سے ان کی جو کیا کہتے ہیں, جو ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں یہ بوکھلائے ہوئے ہیں, باولے ہوئے جب سے ان کو پرائم منسٹر شپ سے ہٹے ہیں. دوسری بات یہ جو کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی ہے, دیکھیں ان کی سیاست کو ضرور انہوں نے ختم کرنے کی بات کی. جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے سیاسی بصیرت سے پہلی دفعہ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا, کسی بھی پرائم منسٹر کو. یہاں 58(2) بھی استعمال ہوتا رہا ہے, یہاں پہ مارشل لا یا ڈکٹیٹر آ کے وہ کو کرتے رہے ہیں, یہ عدالتوں سے 2 وزرائے اعظم کو ہٹایا گیا ہے, لیکن اس طرح بے عزت کر کے کسی کو وہاں سے پارلیمنٹ سے نہیں نکالا گیا کہ جو ان کے اپنے الائز ہوں وہ ان کے خلاف ہو جائیں اور پھر وہ ان کو نو کانفیڈنس کامیاب ہو. اور خان صاحب کی یہ سیاسی تو بالکل پریزیڈنٹ صاحب نے سیاسی بصیرت سے کام لے کے ان کا سیاسی قتل ضرور کیا ہے, ان کی سیاست کا خاتمہ کیا ہے. آپ دیکھیں گے یہ ریکارڈ پہ رہے بات کہ آنے والی تاریخ میں جو سیاسی تاریخ ہے ہماری, اس میں یہ ذکر ہوگا کہ عمران خان کامیاب ترین کرکٹر, عمران خان ناکام ترین پرائم منسٹر, اور یہ اب ایسے ہی یاد رہیں گے. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو انہوں نے ابھی خود اپنی اسمبلیوں کے ساتھ کیا ہے, پنجاب اسمبلی ہو جائے, کے پی اسمبلی ہو جائے, وہاں مسئلہ کیا تھا؟ کیا وفاقی حکومت نے گورنر راج لگانے کی بات کی تھی یا ان کو اور قسم کی ہرڈلز کریٹ کی تھی؟ لیکن انہوں نے اپنی اسمبلیوں کو آپ نے دیکھا کیا کیا. اور جب یہ نو کانفیڈنس ہوا تھا اور انہوں نے ڈیپٹی اسپیکر صاحب سے غیر آئینی کام کرایا, تو اس وقت بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو تحلیل کیا تھا. ایک سوچ وہ ہے جو پارلیمنٹ کی بے توقیری چاہتی ہے, وہ ہے عمران خان صاحب کی سوچ. دوسری سوچ وہ ہے جو پارلیمنٹ کا استحکام چاہتے ہیں, وہ یہی لوگ ہیں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں, میاں صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی عزت رہے اور ایک اس کی جو حیثیت ہے, جو آئینی وہ چیزیں وہ رہے, لیکن یہ نہیں چاہتے. اور اسی لیے پورے ملک میں سر آپ نے بڑی ہیوی بات کر دی ہے, میں اس وقت سے ذرا وہ ہیوی بات سے نکل نہیں پا رہی ہوں. آپ نے جو کہا نا ناکام ترین سیاستدان اور کامیاب ترین کرکٹر, سر اس پہ ذرا ول یو آلسو ہولڈ آن ٹو دس تھاٹ, ہم واپس آتے ہیں تو اس میں بھی بات کریں گے. اور آف کورس جو آگے دیکھنے جا رہے ہیں, جو عمران خان صاحب خدشات ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا, یعنی نا صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, آئی نو آن اے ویری شارٹ نوٹس, آپ بھی چائے پیجیے, ہم بھی ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.
جی اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب, رضوان رضی صاحب اور امجد نیازی صاحب نے ہمیں ڈی آئی جی خان سے جوائن کیا ہوا ہے. بہت شکریہ, ٹیلی فون لائن پر آپ موجود ہیں. امجد نیازی صاحب, آپ کی آواز مجھے پہلے نہیں آ رہی تھی, تو میں ناصر حسین شاہ صاحب کی بات آپ تک پہنچا دوں اگر آپ نے سنی ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ جو سیاسی طور پر ناکام ہوئے ہیں عمران خان صاحب, ناکام ترین سیاستدان ہوں گے. اس پر آپ کا کامنٹ سر. اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے اور اللہ نے ان کے مقدر میں ذلت لکھی ہے. آج جتنی بھی جماعتیں ہیں نا, یہ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہی ہیں کہ لوگوں سے ان کو خوف ہے. ان کو پتا ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دینے والے. پاکستان کی عوام جو کچھ آج جس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکی ہے نا, اس لحاظ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سوائے پاکستان کی عوام کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں اور خون کو چوسا ہے. چاہے ہاری ہو, چاہے بزنس مین ہو, چاہے کسان ہو, چاہے ریڑی والا ہو, چاہے گول گپے والے ہو. آج بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں پہ گھوڑے مربے کھا رہے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اور کہیں پہ سرے محل بنائے جا رہے تھے, اور کہیں پہ دبئی ٹاور بن رہے تھے. پاکستان کا آج بینک بیلنس 3.7 بلین ڈالر ہے, اور ان کا اکاؤنٹ چیک کریں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ انہوں نے سوائے پاکستان کے اندر لوٹ مار کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے. اچھا سر, مجھے ایک جواب دیجیے گا. نیازی صاحب, میں آپ ایک منٹ میری بات سنیں سر. مجھے بتا دیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے حال ہی میں, ٹھیک ہے, کچھ روز ہو گئے ہیں. کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ پہنچتے اس جگہ, وہ کنواں پر جہاں پر یہ حادثہ یا جو دہشت گردی کا حملہ ہوا, اس کے بعد اتنے لوگ شہید ہوئے, یہ لوگ ان لوگوں کو نظر نہیں آنا چاہیے تھا؟ کم از کم کسی کی شہدا کی, کم از کم کسی کی نماز جنازہ میں ہی نظر آ جاتے, کوئی کامنٹ ہی دے سکتے تھے. آپ کو لگتا ہے وہ بالکل ہی بری و ذمہ ہو گئے؟ اور 10 سال میں سر میرا صرف سوال یہ ہے, فورینسک لیب نہیں بن سکی, سیف سیکیورٹی نہیں, آپ سیف سٹی نہیں بنا سکے آپ لوگ, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی, کیمراز نہیں لگ سکے, سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے کیمرے نہیں لگ سکے. میں صرف اس بات پر حیران ہوں کہ 10 سال میں آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا, ان کو کیا دیا؟ الحمدللہ خیبر پختونخوا میں جتنی اصلاحات ہوئی, ریفارمز ہوئی, پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہو سکی. اور اسی وجہ سے اسی کے پی کے فوج نے, جو پولیس تھی یا لیوی تھے یا باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے تھے, انہوں نے دہشت گردی کو شکست دی تھی. اس کا مطلب تھا کہ لوگ بھی بیک پہ کھڑے تھے اور گورنمنٹ بھی ان کی بیک پہ کھڑی تھی. ان کی نااہلیوں نے آج پاکستان, میں پولیٹیکل فیورنگ میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ دہشت گردی قوم کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, لیکن چونکہ آپ نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا تو میں اس ضمن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام یا کسی صوبہ یا کسی ایریا کے لوگ جب تک آگ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے, اس وقت تک کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنی جنگ نہیں جیت سکتا. بات یہ ہے کہ جنگ تبھی جیتی گئی تھی جب آپ کے لوگ آپ کی بیک پہ کھڑے تھے. آپ اپنی پالیسیوں کے اندر بہتری لائیں گے تو یقیناً لوگ آپ کو, لیکن وہ پالیسی تو آپ کے ہاتھ میں رہی ہے نا 4 سال, اس پالیسی کا تو انجام ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں چلے انہوں نے تجویز نہیں دی, لیکن آپ اپنی خود پالیسی بناتے, آپ خود ترتیب دیتے پالیسی. میری بات سن لینا. جی سن رہی ہوں سر. دیکھیں اس کی وجہ ہے نا سوات کے اندر دہشت گرد آئے, کیا سوات کے لوگ باہر نہیں نکلے؟ دیو کے اندر دہشت گرد, کیا دیو کے لوگ باہر نہیں آئے؟ جہاں پہ ایون پشاور کے اندر مختلف ایریاز کے اندر جہاں پہ دہشت صوبائی حکومت کہاں تھی اس وقت؟ باہر نکلے, لوگ باہر آئے. حکومت بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی, کبھی حکومت بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی. الحمدللہ سر وہ تو آپ کی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے, آپ ان لوگوں کو, ان لوگوں کے اگر جلسے اٹھا کے دیکھیں تو وہ آپ لوگوں کو مرد الزام ٹھہرا رہے تھے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے پر بات کر رہے تھے, وہ دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وہ فیض حمید آپ پر ڈائریکٹ ایکوزیشن لگا رہے تھے. بالکل بات کی, اور صوبائی حکومت نہیں تھی سر. میری بات سن لینا, خان نے اس کو بھی وہ بات کی ہے کہ بارڈر ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے, بٹ جو ود ان صبح ہماری چیزیں کنٹرول میں تھی, ہم نے وہاں پہ بہت کوشش کی اور ہم ان کو اس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھا. دوسرا آپ کا یہ کہنا دیکھیں, آج اس پولیس لائن حادثے میں جتنے بھی شہداء ہیں یا زخمی ہیں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, ہماری پارٹی کے لوگ جو لوکل لیڈرشپ ہے, ہر ایک کے گھروں تک بھی گئے ہیں, جنازوں میں بھی جا رہے ہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں سیاست جب بھی کریں گے
تو میرے خیال میں اس میں کو پاکستان سر میں فورینسک لیب کا پوچھ رہی ہوں نا, لیویز کے بعد فورینسک لیب تو بنا لیتے, پنجاب سے نہیں لیتے یہ آسان. اس کے لیے جو وہاں پہ اصلاحات ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ پوچھیں نا کہ آج بھی کے پیچھے سے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہاں پہ سسٹم نہیں بنایا, تبھی سے چیزیں سامنے آئی ہیں نا. اچھا اوکے سر, اٹ boggles the mind. آپ سر نیاز صاحب, I don't want to disagree with you but کیا سامنے آ گیا, ڈسپلنڈ فورس نے سٹرائک کر دی بھائی. یہ کیسی آئیڈیل پولیس قائم کی امجد نیازی صاحب آپ نے, جس نے سٹرائک کر دی ہے 10 سال کی آپ کی سرمایہ کاری کے بعد. یعنی آپ ڈسپلنڈ فورس کے اندر سے ڈسپلن نکال کے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا کمال کی فورس ہے. بھائی خدا کا خوف کریں, یعنی فوج کے اندر سے, پولیس کے اندر سے آپ ڈسپلن نکال دیجئے. وہ ایک گروہ ہوگا بدماشوں کا, لٹیروں کا, غیر ذمہ دار لوگوں کا. فوج کو یا پولیس کو یا کسی ڈسپلن فورس کو کیا چیز ممتاز کرتی ہے؟ ان کا ڈسپلن, ان کی کمانڈ. اور وہ وہاں پہ سٹرائک کر کے کھڑے ہوئے سڑک کے اندر. یار خدا کا خوف کرے, 10 سال آپ نے ان پہ لگا دیے اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے نعرے لگا رہے, ہمیں سب معلوم ہے. اگر آپ کو معلوم ہے تو بولو. کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی ہوئی لمحہ موجود کے اندر جس کے اندر ہم کہہ سکیں کہ باقی ایجنسیاں ملوث ہیں. کوئی دوسرا ادارہ انٹرفیئر نہیں کر سکا. بولے کے پی کے پولیس کس کی ذمہ داری ہے, کس نے کیا ہے اور اس کے کیا ثبوت ہے. اور ہمیں عمران خان جیسی کہانیاں نہ سنائے کہ ہمارے پاس یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ہمارے پاس یہ ثبوت ہے, ہمیں سب معلوم ہے. ہمیں ثبوت چاہیے ایک پراپر پروفیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی سے. اوکے نیاز صاحب, سنا مجھے نہیں پتا, یہ سنجے نگار صاحب آج پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے. سر رضوان رضی صاحب ہیں سر, ایسے نہ کہیں, گیسٹ کے بارے میں ایسے نہ کہیں. آپ ان کی بات کو رد کر دیں لیکن ان کو نہ رد کریں. جی میں ان کو رد نہیں کر رہا. وہ جائیں, دیکھیں وہاں پہ جائیں, وہاں پہ تحقیقات کریں, وہاں پہ ریسرچ کریں, کوئی ریسرچ پیپر لے کے آئیں. میں اس میں کوئی شک نہیں. سر وہ اسٹرائک پر چلے گئے, وہ تو آپ سے سوال کر رہے ہیں نا, اسٹرائک پر کیوں گئے اگر اتنی جی سن لیں نا, ہم نے کو اللہ معاف کرے, ہم کو پہنچاتے ہیں کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں وہاں پہ کو بغاوت کرے. میں نے کہا کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. اگر یہ خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر ایک خراش بھی آتی ہے نا سر, اتنی ساری خراشیں آ گئی نا سر. اچھا اسٹرائک کیوں کی نیازی صاحب, ہاں بتا. اچھا میں اسٹرائک کیوں کی کرائی گا رضوان صاحب, وہاں پہ ان سے پوچھے نا جنہوں نے اسٹرائک کی ہے, ان سے پوچھے کہ انہوں نے اسٹرائک کس بنا پہ کی ہے اور کن وجوہات کی. آپ نے 10 سال, آپ آئیڈیل پولیس کہہ رہے ہیں نا, وہاں پہ اب آئیڈیل فورس ہے نا آپ کی. سر وہ تھک گئے اپنی شہادت دینے کے, تھک گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں, ہمیں ہماری یہ غلط بڑا پالیسی. کمال کیا آپ نے کہ سٹرائک کر دی اس نے. اچھا جی چلیں, اوکے. میں لیٹ می گو ٹو ناصر حسین شاہ صاحب. ناصر حسین شاہ صاحب, اب یہ پالیسی کا ظاہر ہے کہ فقدان نظر آ رہا ہے. آج آپ کے وزیر اعظم نے بھی یہ فرما دیا کہ 417 ارب روپے کہاں گئے, 10 سال میں ایک فورینسک لیب نہیں بنا, سیف سٹی حوالے سے کچھ نہیں ہوا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے معاملات صحیح بھی کیے ہیں. وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے, میں چاہتی ہوں آپ ذرا رسپونڈ کریں اس پہ سر. دیکھیں ذاتی طور پہ امجد نیازی صاحب میرے محترم ہیں اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی, لیکن یہ جب بھی ان سے کوئی بات کریں تو یہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں. اب ہم نے تو فرا گوگی والی بات ہی نہیں کی, جو دیگر ان کے لیے اسکینڈلز بنے ان پہ گئے ہی نہیں ہے. کے پی کی چلے بات کر لیتے ہیں. کے پی کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنا لون انہوں نے کے پی گورنمنٹ نے 2013 کے بعد لیا ہے, جب سے ان کی وہاں پہ حکومت آئی ہے, 1947 سے لے کر 2013 تک جتنا لون تھا, اور 2013 سے لے کے آج تک اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو کتنا گنا زیادہ ہے. اور پھر یہ صرف باتیں ان سے کروا لیں. آپ دیکھیں وہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ نہیں دیا, یہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. فورینسک لیب کی بات کی جا رہی ہے, دیگر اور بہت سارے اس طرح کے ایشو ہیں. انہوں نے ابھی کہا کہ جی ہماری گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا. ان کی گورنمنٹ نے یہ ضرور کیا تھا کہ اپنا جو سستا گندم تھی اس کو سبسیڈائز کر کے انہوں نے ایکسپورٹ ضرور کی, پھر مہنگی امپورٹ کر دی. یہی کچھ انہوں نے چینی کے ساتھ کیا. جب اس وقت آئل پرائسز پورے دنیا میں کم تھی, سب لوگ منگا رہے تھے, انہوں نے نہ خود اسٹور کیا نہ آئل کمپنیز کو اجازت دی. ایل این جی کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا.
اب بھی یہ جو اس وقت ہم لوگ پریشانی کا سامنا کرنے پڑ رہا ہے, یہ جو اتنے سخت مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, ان پاپولر فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ کو, وہ ان کی اس آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی وجہ سے, کہ اگر وہ اس کو نہیں کیا جاتا فالو تو ہمارے لیے اور ایشوز آ جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ابھی بھی خان صاحب آ کے بڑے بیانیے بناتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا. او بھائی آپ نے 4.25 سال تک رہے ہیں, آپ نے کیا کیا؟ وہ کہاں گئیں 1 کروڑ نوکریاں, وہ 50 لاکھ گھر بنانے تھے, وہ ڈالروں کی بارش ہونی تھی, وہ پتہ نہیں عزت نفس کی بات کیا کرتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, وہ چیزیں کہاں گئیں؟ آج بھی جو ان کی اسپیچ تھی سنا, اس کو دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے. یہ جو اتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, اتنے ہمارے شہید ہوئے, نمازیوں کو شہید کیا گیا, بے گناہوں کو شہید کیا گیا. اب وہ کیا نیریٹو انہوں نے وہاں پہ دیا ہے کہ جی وہ جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ تو بڑا صحیح ہو جاتا, وہ جو 40,000 دہشت گرد وہاں سے لا رہے تھے یہاں پہ, وہ جو 100 لوگ انہوں نے چھوڑے اس کا حساب دینا, کہ جو گرفتار تھے, جو سزا یافتہ تھے, 100 لوگ خان صاحب نے چھوڑے, جس کو آج بھی وہ مانتے ہیں, اور وہ پھر الزام ہم پر لگا رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو یہ انہوں نے میری جان کی بات کی ہوئی ہے. دہشت گردی کے وکٹم تو ہم رہے ہیں, بی بی کو شہید کیا گیا. ہمارے 2013 کے الیکشن دیکھ لیں, 2018 کے الیکشن دیکھ لیں, ہمارے لوگوں کے اوپر تو حملے کیے گئے. اچھا سر سوری, میں آپ کو معذرت انٹرپٹ کروں گی. ناصر حسین شاہ صاحب, کیونکہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, تو یہ نون لیگ کے حوالے سے صرف آپ کو لگتا ہے یا پیپلز پارٹی کا بھی یہی کہنا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس دہشت گردی کے حوالے سے چھپ جائیں گے؟ جی بالکل, میں آپ کو عرض کر دوں, یہ ایک انہوں نے ایک نیریٹو کہہ لیں, ایک ہوا سا بنایا ہوا ہے. کیا ہوا جی, سندھ میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی, 4 ڈویژن میں پہلے ہوئے تھے, وہاں پہ ان کے لوگ ہی نہیں ہیں. 6,600 سیٹوں میں ان کے 200-300 لوگ جیت کے آئے ہیں. ابھی 2 ڈویژن میں الیکشن ہوا جس پہ انہوں نے یہی نیریٹو تھا کہ جی پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے, جی پی ایم ایل این الیکشن سے بھاگ رہی ہے, یہ کراچی میں الیکشن نہیں کرا رہے, حیدرآباد میں الیکشن نہیں کرا رہے. ہوئے الیکشن, ہوا کیا, ان کے جو ہمارے یہاں پہ انہوں نے میئر کے کینڈیڈیٹ تھے, جو ایم پی اے بھی ہیں ہمارے, وہ اپنی سیٹ گھر کی ہار گئے. ان کے کدھر ہیں لوگ؟ اب وہ باتیں بنا رہے. یہی امپیکٹ پنجاب میں, کے پی میں, پورے ملک میں آئے گا. یہ صرف ایسی باتیں کر رہے ہیں, الیکشن جب ہوئی سنا ان کو پتہ جائے گا. اوہو, آج تو آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, آج بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں آپ ناصر حسین شاہ صاحب, بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ یہ میں ساری پکڑ کے سیو کر لینی ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, یہ تو ابھی الیکشن گزرے ہیں نا, زیادہ دن تو ہوئے نہیں. جی نیازی صاحب جلدی سے جواب دیتے, پھر میں نے عقیل یوسف کو لینا ہے. جی سنا شاہ صاحب محترم ہے, لیکن ان کی اپنی جو 7 اتحادی جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم ہو, جے آئی ہو, جے یو آئی ہو, کون سی جماعت ہے, اے این پی ہو, سب کہہ رہے ہیں انہوں نے دھاندلی کی ہے, اور دھاندلی سے یہ الیکشن جیتے ہیں. سر پھر آپ نے بھی یہی کرنا ہے. اس وقت یہ ہوا تو پھر آپ نے ہر جگہ یہی کہنا ہے دھاندلی ہوئی ہے, پھر اب دھاندلی کا رونا سنتے رہیں گے تو پھر عوام کو سیاسی استحکام, سر ہر مرض کا حل اگر الیکشن ہے, ہر مرض کا الیکشن حل ہے. دھاندلی کی آپ نے, اچھا دھاندلی زیادہ بلدیات میں کتنی دھاندلی کر لی, کیوں نہیں کے پی کے میں اور پنجاب میں کیوں نہیں الیکشن کراتے, فیڈرل میں کرا لیں. نیازی صاحب کوئی ایک بات تو آپ ایسی کریں جس میں مجھے تھوڑا سا یقین آ جائے. پورے آپ کو لگتا ہے صوبے میں دھاندلی ہو گئی, پیپلز پارٹی نے کر لی, اس لیے جماعت اسلامی اتنی سیٹیں لے گئی, اب تک مسئلہ پڑا ہے. میں نہیں کہہ رہا. اچھا آپ نہیں کہہ رہے. جے یو آئی کس کے ساتھ جے یو آئی کس کے ساتھ بیٹھی ہے, پی ڈی ایم کے ساتھ. اچھا وہ کہہ رہی ہے دھاندلی ہے. اے این پی کس کے ساتھ بیٹھی ہے, پی ڈی ایم کے ساتھ, وہ کہہ رہی ہے دھاندلی ہے. ایم کیو ایم کس کے ساتھ بیٹھی ہے, پی ڈی ایم کے ساتھ, وہ کہہ رہی ہے دھاندلی ہے. صرف ہم نہیں کہہ رہے, اور جس بری طریقے کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ ہمارا مینڈیٹ تھا چرا لیا گیا, جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ تھا چرا لیا گیا. اچھا ہم تو کہہ رہے ہیں مطلب سر یعنی کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ الیکشن سے استحکام نہیں آئے گا اس ملک میں. اوکے لیٹ می جسٹ موو آن. رضی صاحب آئی وانٹ یو ٹو, ہاں جی اب بتائیں. 3 دن تک کبھی سنا, 3 دن تک کبھی سنا ہے کہ 3 دن تک رزلٹ جاری ہوتے رہے. سر جب اتنی ساری تک جاری ہوتے رہے. اچھا خدا کا خوف کرو, کوئی پہاڑوں میں تو نہیں بیٹھے تھے نا, کراچی بیٹھے ہیں.
اور رزلٹ آنے میں کتنی دیر تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جے آئی کہہ رہی ہے کہ میں نے کہا ہم نے اپنی بات ہی نہیں کر رہے نا, جے آئی کہہ رہی ہے کہ فارم 11 اور 12 ان کی بات ان کو رہنے دینا, آپ اپنی بات کریں, آپ اپنی بات کریں نا. چلو میری بات جو فارم 11 اور 12 ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں, رزلٹ کچھ. چلیں ناصر شاہ صاحب 3 دن گنتی ہوتی رہی ہے بھائی, ناصر بہت اعتراض ہے ان کو, آپ بتائیں, آپ ہم پہاڑوں میں بیٹھے ہیں سر. ابھی جی بالکل کے پی میں بھی الیکشن ہوئے تھے نا, وہ آپ چیک کر لیجیے گا کتنے دنوں تک بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ آتے رہے, وہ تو ابھی تھوڑے عرصہ پہلے ہی ہوئے. یہاں پہ چلے پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, ملیر اور ملتان میں کیا ہوا, وہاں بھی تو پیپلز پارٹی جیتی تھی نا این اے کا الیکشن, اور پھر جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی آپس میں جو سیٹیں گئی ہیں وہاں پہ کس نے دھاندلی کی؟ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, وہ سیٹیں پی ٹی آئی نے جے آئی نے جیتی ہیں, جماعت اسلامی نے, اور جو جماعت اسلامی 70 ارب روپے لگنے والے الیکشن میں صوبائی. رضی صاحب میں کلوزنگ کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی. 70 ارب ہم خرچ کریں گے, اس کے بعد ہم یہیں بیٹھے ہوں گے کہ کون کس نے دھاندلی کی, کون سی سیٹ ان کی تھی. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں رضی صاحب, ہر مرض کا حل الیکشنز ہے؟ دیکھیے اگلے الیکشن کی فیٹ تو عمران خان صاحب نے طے کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت ہمیں نہیں ملے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور دھاندلی ہوگی تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے. یعنی انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ آئندہ الیکشن بھی اس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں لائیں گے, تا آن کے کہ آپ عمران احمد خان نیازی صاحب کو 2/3 اکثریت دے دیں, جیسا کہ انہوں نے آج کی اپنی تقریر کے اندر ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ مجھے دوبارہ اپنی گود میں بٹھا لیجئے. اور باجوہ صاحب کی وہ غلطی تھی کہ انہوں نے میرے خلاف نو کانفیڈنس نہیں کیا تھا. تھینک یو رضی صاحب, بہت اوکے جی, بہت شکریہ. لیکن ناصر حسین شاہ آپ کا بہت شکریہ, امجد نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ معاملہ تو ہم کہیں سے سمیٹ نہیں پاتے, گیسٹ بھی ہم نے لینے تھے اور ظاہر ہے وقت کی کمی ہے. آپ نے گفتگو سنی امجد نیازی صاحب کی, ناصر حسین شاہ صاحب کی, اور آپ نے گفتگو سنی رضوان رضی صاحب کی. ہم نے بات کرنے کی کوشش کی معاملات پر. خیبر پختونخوا میں اب تک کیوں وہ اصلاحات نہیں ہو پائیں جو ہمیں نظر آئیں, آج پولیس اسٹرائک پر کیوں ہے, آج ڈیفینس جو ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں بلڈ ہو پا رہا خیبر پختونخوا کے ایریاز میں, اور یہ تمام تر معاملات کس طول بیٹھیں گے. اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں انتخابات ہی واحد حل ہیں, تو انتخاب تو پھر کراچی میں بھی ابھی ہوا ہے, اور اس کا بھی آپ کے سامنے ہے نتائج کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں. کیا یہی ہم 70 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد بھی یہی دیکھیں گے؟ اور 2/3 اکثریت اگر عمران خان صاحب کو میرے منہ میں خاک نہ ملی تو پھر اس ملک میں کیا ہوگا؟ وہ سڑکوں پر بیٹھیں گے اور ہم پھر پتہ نہیں کہاں ہوں گے. پروگرام کلوز کر رہے ہیں. تھینک یو واچنگ ٹوڈے, ویل سی یو ٹمارو.